بندہ مومن ہو، بندہ ایمان والا ہو، اس مومن اور اس ایمان والے کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے اندر مومن کو معراج کب نصیب ہوتی ہے؟ وہ مقام سجدے کا ہے۔ ایک بندہ مومن، عام مومن کے سجدے کا یہ مقام ہے، تو حضرت امام حسین کے سجدے کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ کیونکہ ایک ہے مومن، مومن کے اوپر درجہ ہے ولی کا، ولی کے اوپر درجہ ہے کتب کا، کتب کے اوپر پھر ہے ابدال، اور پھر ہے غوث، پھر ہے مجدد، پھر ہے مجتہد، اور پھر ہے امام، اور پھر آگے ہے شہداء، اور پھر شہید کے بعد امام الشہداء۔ حضرت سیدنا امام حسین تو سید الشہداء ہیں۔ عام مومن کے سجدے کا یہ مقام ہے، تو امام الشہداء اور سید الشہداء کے سجدے کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑ کر، مکہ معظمہ چھوڑ کر کربلا آئے۔ کیوں آئے؟ میرا وجدان کہتا ہے سجدہ کرنے آئے۔ اللہ اکبر آپ کہیں گے، مدینے کا سجدہ بڑی عظمت والا، کعبہ کا سجدہ بڑی شان والا، ہاں مدینے میں بڑی عظمتوں والا سجدہ ہے، کعبہ کے اندر بھی بڑی عظمتوں والا سجدہ ہے، مدینے کا سجدہ سبحان اللہ، کعبے کا سجدہ سبحان اللہ، لیکن کربلا کا سجدہ اللہ 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 اکبر۔ مدینے میں بھی میرے امام نے سجدے کیے، وہ بے مثال تو تھے، لیکن وہ مدینے کے باشندے کے سجدے تھے۔ کعبے کے اندر بھی میرے امام نے سجدے کیے، کعبے کے اندر سجدے کیے، بڑے کمال کے سجدے، بڑے بے مثال سجدے، لیکن وہ کعبے کے وارث کے سجدے تھے۔ کربلا کے اندر جو میرے امام نے سجدہ کیا، نہ وہ کربلا کے وارث کا تھا، نہ وہ کربلا کے باشندے کا تھا، وہ کربلا کے مسافر، مہاجر اور ایک راہ گزر کا سجدہ تھا۔ میرے امام کا کربلا میں سجدہ کرنا ایسا تھا، کیفیت بتا رہا ہوں، افضلیت نہیں کہ ایسا سجدہ کر گئے دنیا کے اندر ایسا کوئی اور سجدہ کر ہی نہ سکتا۔ بات صرف سجدے کی کیفیت کی کر رہا ہوں، کہ ایسی کیفیت جس کیفیت کے اندر میرے امام نے سجدہ کیا، کائنات کے اندر کسی اور نے ایسی کیفیت میں سجدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے حسین، تیرے سجدوں کو ہمارا سلام ہے، تیرا سجدہ قابل احترام ہے، لیکن تیرے کربلا کے سجدے کا کیا کہنا؟ تو چاہتا تو کربلا کے میدان میں نہ جاتا، اگر چاہتا تو مدینے میں ہی رہ جاتا، اگر چاہتا تو کعبہ میں ہی رہ جاتا، لیکن میرے امام نے کربلا کے میدان میں آ کے دنیا کو بتایا کہ سجدے ایسے بھی کیے جاتے ہیں جس سجدے میں رب کو بھی ناز ہوتا۔ ایسا امام حسین کا جامع سجدہ، جامع سجدہ کیسے جامع سجدہ؟ یہ میرے امام کے اکیلے کا سجدہ نہیں تھا، سنو، یہ وہ سجدہ تھا سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا، یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا سجدہ تھا، یہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ تھا، یہ نبیوں کے امام کا سجدہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ بات زیادہ بڑھا دی ہے، نا آؤ میں دلیل پیش کرتا ہوں، آؤ میں بتاتا ہوں یہ حضرت فاطمہ کا سجدہ کیسے ہے، یہ مولا کائنات کا سجدہ کیسے ہے، یہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ کیسے ہے، یہ نبیوں کے امام کا، یہ نبیوں کے سردار کا سجدہ کیسے ہے، بات دلیل سے کرتا ہوں۔ آؤ ذرا سنو، جب میرے امام کربلا کے میدان میں جہاد کے لیے نکلے، میرے امام نے اپنی بہن سے فرمایا، اے میری بہن زینب، اب میں میدان جہاد میں جانے لگا ہوں، جب سارے آپ کے ساتھی بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کے بھتیجے بھی، آپ کے بھانجے بھی، آپ کے رفقا بھی، ساروں نے اپنی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، سب نے اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ جب میرے امام میدان کربلا میں نکلنے لگے تو فرمایا، اے بی بی زینب سے فرمایا، اے میری بہن، نانا پاک کا امامہ لے آؤ، نانا پاک کا امامہ لے آؤ، نبیوں کے امام کا امامہ شریف لے آؤ۔ سر کے اوپر میرے امام نے حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سجایا، پھر فرمایا ماں فاطمہ کی چادر لے آؤ،
پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر لے کر کمر پر باندھی. پھر میرے امام نے فرمایا چچا جان کی زرہ لے آؤ. پھر میرے امام نے حضرت جعفر طیار کی زرہ پہنی. پھر فرمایا میری بہن مولا کائنات بابا علی کی ذوالفقار تلوار لے آؤ. پھر میرے امام نے اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑی. پھر جب میرا امام سر پہ امام الانبیاء کے پہن کے اور سیدہ فاطمہ کی چادر اپنے کمر پر باندھ کر زرہ حضرت جعفر طیار کی پہن کر ہاتھ میں ذوالفقار حیدری بابا علی کی تلوار پہن کر جب میدان کربلا میں نکلے. پھر میدان کربلا کے اندر جب میرے امام نے سجدہ کیا تو پھر مجھے کہنے دیجیے وہ امام اکیلے کا سجدہ نہ تھا, وہ سجدہ علی المرتضی کا سجدہ تھا, وہ سجدہ سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا, وہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ تھا, وہ امام الانبیاء کا سجدہ. اللہ اکبر. سجدہ میرے امام نے جو سجدہ کیا اس سجدے کی تربیت کہاں سے آئی؟ آؤ وہ سجدے کی تربیت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے سجدے کے اندر جو اپنا حصہ ڈالا, میرے امام کو سجدے کی تربیت مولا کائنات نے دی. مصلی پہ کھڑا کر کے اے میرے بیٹے آج اس مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر, کل کربلا کے میدان میں جب تو سجدہ کرے میرا حصہ بھی شامل ہو جائے. آؤ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو سجدہ کرنے کی ترغیب دی, سجدہ کرنے کی تربیت دی. ماں فاطمہ. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ ارے سنو, نبی کے ہے دل کا ٹکڑا, نبی کے ہے دل کا ٹکڑا, نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی عزت علی کے سنتے ہیں, علی کے گھر کی عزت علی سے سنتے ہیں. کون فاطمہ؟ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, وہ فاطمہ جس نے معزز کیا گھرانے کو. کون فاطمہ؟ حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. کون فاطمہ؟ حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور پالا بھی کس طرح؟ اللہ اکبر. پالا بھی اس طرح, کبھی قرآن کی لوریاں سنا کے, کبھی نماز کے کبھی سجدے کر کے امام حسین کو پالا, اور سجدہ کرنے کا طریقہ اور سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا. یہ وہی تربیت تھی جو حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے لخت جگر کو سکھائی تھی. سجدے کا طریقہ سکھایا تھا, سجدے کا سلیقہ سکھایا تھا. وہی سجدہ امام نے کربلا کے میدان کے اندر کر کے دکھایا تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ سجدہ ہے جو سجدہ میرے امام نے اپنی ماں سے سیکھا. سجدے کا سلیقہ قربان جائیے, سجدہ کہاں سے سیکھا؟ اور پھر میرے امام الانبیاء, نبیوں کے سردار, قائد المرسلین, خاتم الانبیاء, سجدے کا طریقہ تو سکھایا میرے امام کو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر امامت کروا رہے ہیں, صحابہ مقتدی بنے ہیں, حضور آگے مصلی پر, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر سر سجدے میں آئے. میرے امام حضرت امام حسین حجرے سے نکلے. اللہ اکبر. حجرے سے نکلے ننا حسین, ننا منا حسین, پیارا دلارا حسین. جب آپ حجرے سے نکلے آنکھوں کا تارا حسین چلتا چلتا لڑکھڑاتا. میرے امام چلتے چلتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے. اللہ اکبر. مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے, سید الانبیاء سجدے میں ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا سر اٹھاؤں, پھر خیال آیا حسین گر جائے گا, پھر خیال آیا حسین گر جائے گا. سوچا آج اگر حسین کو گرایا کل کربلا کے میدان میں کہیں دین نہ گر جائے. اللہ اکبر.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا فرمایا، سجدہ لمبا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 72 تسبیحات پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ پڑھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین نے اپنی مرضی سے جب واپس آئے، جب آپ میرے کریم آقا علیہ السلام کے کندھے مبارک سے نیچے اترے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے سر مبارک اٹھایا، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت امام حسین کو کچھ نہ کہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے حجرے میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹی جب نماز کا ٹائم ہو آپ امام حسین کو گھر میں روکا کریں۔ آج اس نے عجیب حرکت کی ہے، جب میں سجدے میں گیا اس میرے کندھے پہ سوار ہو گیا، میرا وجدان کہتا ہے حضرت امام حسین نے زبان حال سے کہا ہوگا، نانا جان آج میری وجہ سے آپ نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، میدان کربلا کے اندر 72 قربانیاں دے کر ایسا سجدہ کروں گا کائنات کے اندر کسی دوسرے نے ایسا سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے امام نے ایسا سجدہ پھر کیا کہ قیامت تک ایسا کوئی سجدہ نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اسی لیے پھر ہر طرف سے آواز آتی ہے، ذرہ ذرہ یہ بولتا ہے، حوریں بھی یہی کہتی ہیں، فرشتوں کی بھی صدا یہی ہے، عرش کی صدا بھی یہی ہے، فرش کی صدا بھی یہی ہے، جنات بھی یہی کہتے ہیں، ملائکہ بھی یہی پکار اٹھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین میرا حسین تیرا، حسین سب کا حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا وہ قلندروں کا، حسین سب کا حسین رب کا، حسین تیرا حسین میرا۔